نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برات عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور اس ماہ مقدس میں ایک تو اسلام کا جو بنیادی رکن ہے حج، وہ خوش نصیب لوگ اسے ادا کرتے ہیں مکہ معظمہ میں، اور ایک دوسری انتہائی اہم عبادت ہے جو قربانی ہے، اس کو پوری دنیا کے مسلمان وہ ادا کرتے ہیں اور نماز عید ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بہت مناسب سمجھا کہ قربانی کے جو مسائل ہیں اور فضائل ہیں وہ عرض کیے جائیں، تاکہ قربانی سے پہلے پہلے احباب ان چیزوں کو جان لیں اور ان کو مد نظر رکھ کر اپنے ساری عبادات کا وہ ادا کریں۔ تو قربانی بیسیکلی قرآن پاک میں اس کا کئی مقامات پر ذکر ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا فصلی لربک وانحر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے کہ ایک تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی ادا کریں، اور یہ دونوں صیغے امر کے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امر کا صیغہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائے تو اس کا حقیقی معنی وجوب ہوتا ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہ پایا جائے جو وجوب سے پھیرے۔ تو اس کا معنی یہ ہو کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح قربانی کی ادائیگی بھی واجب ہے، چونکہ اس کے لیے امر کا صیغہ، خدا نے فرمایا تم قربانی کرو، اور جب یہ کہا جائے گا تو کرو تو وہ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب انشاءاللہ میں مختصر حدیث بھی عرض کروں گا، اور قربانی کے سب سے پہلے تو قربانی کی جو تعریف ہے وہ سماعت فرما لیں۔ فرمایا مخصوص جانور کو مخصوص دن میں مخصوص نیت کے ساتھ ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جانور مخصوص ہیں، اونٹ، گائے، اور اسی کے ساتھ بھینس شامل ہے، اور بکری یا بھیڑ، یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ حلال جانور تو اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، لیکن قربانی صرف ان جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ تو جانور بھی مخصوص ہیں اور دن بھی مخصوص ہیں، یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں کی عصر تک ہے یا غروب ہونے تک ہے، یہ انہی دن میں قربانی ہو سکتی ہے، انہی اوقات میں قربانی۔ ان میں سب سے افضل پہلا دن ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر 13واں ہے۔ تو قربانی صرف انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، اور نیت بھی مخصوص ہے۔ قربانی کرنے کی نیت صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، کوئی نہ خود گوشت کھانا مقصود ہو، نہ کسی کو گوشت کھلانا مقصود ہو۔ جیسے ہم ولیمے کے لیے، شادیوں کے لیے، ویسے کھانے پینے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، بھائی یہ نہیں ہے۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی باقی رکھا ہے، اسی لیے فرمایا فصلی لربک وانحر۔ اب احادیث جو اسی آیت کی مزید وضاحت کرتی ہیں، میں وہ چند عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ راویہ ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت فرماتی ہیں، فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں حضرت اولاد آدم میں سے کسی کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی قربانی کا خون زمین پر گرائے، یعنی ذبح کرے، جانور کو ذبح کرے۔
اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مرتبہ مقام اور شان یہ ہے کہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قربانی پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے غلاموں قربانی کو بڑی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، یہ انتہائی مقدس عبادت ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ کی یہ مقبول عبادت ہے۔ تو اور طبرانی شریف میں حضرت امام حسن ابن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے خوش دلی کے ساتھ، بالکل فراخ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، کوئی دل کو تنگ نہ کرے، قربانی کی، یہ قربانی اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، یعنی قربانی کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ اور طبرانی ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگ پیسہ خرچتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے خرچتے ہیں، لیکن 10 ذی الحج کو جو پیسہ قربانی کے لیے خرچا جائے نا، اس سے زیادہ پیسہ، اس سے زیادہ پیاری منی، پیارا پیسہ، پیاری رقم اللہ کو کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین مال وہ ہے، بہترین پیسہ وہ ہے جو انسان 10 ذی الحج کو قربانی کے لیے پیسہ خرچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس انسان میں قربانی کرنے کی وسعت و طاقت ہے، یعنی وہ گنجائش ہے، مالی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ وہ کوئی جانور خرید کر ذبح کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا میرے ساتھ اور جن نفس نے جس کو دور کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بڑا بدبخت انسان ہوگا۔ فرمایا ہمارے ساتھ عید کی نماز وہ آدمی پڑھے، ہمارے پاس وہ آئے کہ جو اللہ کے رضا کے لیے اس روز، اگر اس کے پاس گنجائش ہے، مالی اللہ پاک نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کو استطاعت ہے، اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر ذبح کر سکتا ہے، تو فرمایا اس کے باوجود جو نہیں کرتا پھر وہ ہمارے ساتھ نہ ہے۔ بہت بڑی یہ وعید ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سوال کرنے کا مقصد نہیں کہ اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ ہمیں بیان فرمائیں، مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو قربانیاں کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرے، نیکی کیا ملے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیں بھیڑ کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، گائے بیل کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، یہ ظاہر بات ہے ملینوں میں ہوں گے، یہ کوئی سینکڑوں ہزاروں کی بات نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے اور ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ فرمایا ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز عید ادا کریں گے، سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد جب نماز عید ادا کر لیں گے تو پھر دوسرا ہم کیا کام کریں گے؟ اللہ کے لیے ہم قربانی کریں گے۔ جس آدمی نے یہ دو کام کیے 10 ذی الحج کو پہلے پڑھی نماز عید اور اس کے بعد کی قربانی، اس نے میرا طریقہ پا لیا، اور فرمایا جس نے یہ کام نہیں کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ خصوصی طور پر یہ جتنے بھی قربانی دینے والے لوگ ہیں
یہ مسئلہ سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہوتی ہے۔ جس آدمی نے ابھی نماز عید ادا نہیں ہوئی اور قربانی پہلے کر دی، فرمایا وہ قربانی نہیں ہے، وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ تو بھائی خصوصاً جو لوگ یورپ میں قربانیاں کرواتے ہیں، کیونکہ یہاں وہاں جانے کی تو اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہے پھر تو نور علی نور ہے، پھر تو بہت اچھی ہے، لیکن نہیں ہے تو تمہیں کیا معلوم کہ انہوں نے ایک رات پہلے قربانیاں کی ہوں گی، اور یہاں جہالت کا دورہ ہے، تو بھائی پابند کریں انہیں۔ اچھا ظاہر بات ہے ہم پیسے تو ڈائریکٹ ان کو دیتے نہیں ہیں، پیسے تو ہم دیتے ہیں دکانداروں کو، دکاندار بیچارے کو کیا معلوم کہ یہ جانور کس وقت ذبح ہوا ہے، تو جہاں اس کو پابند کریں کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد جانور ذبح کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ممکن نہ ہو، کوئی آپ کو یہ آپ سے وعدہ نہ کرے، تو بھائی پھر یہ آپ کہیں کہ آپ کی قربانی دوسرے دن ہو، تو دوسرے دن اگر جس وقت بھی ہوگی وہ ہو جائے گی، وہ عید کے ایام کے اندر ہی ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ رات کے وقت مکروہ ہے، پر کم از کم قربانی تو ہو جائے گی نا، کراہت کے باوجود قربانی تو ہو جائے گی نا۔ لیکن پہلے دن جو قربانی ہے یہ تو مشکوک ہے، جب تک کہ کوئی آپ کو گارنٹی نہ دے کہ بھائی یہ نماز عید ادائیگی کے بعد ہم کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا 8-9 بجے عید ہوتی ہے اور 10 بجے کھانا سب کچھ تیار ہو کر آپ کے سامنے آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پچھلے سال مجھے کسی نے بتایا کہ 25,000 قربانی تو صرف برمنگھم میں ہوئی، ظاہر بات ہے 25,000 جانور ذبح کرتے وقت تو ٹائم لگے گا۔ اچھا پھر جانور ذبح کرنا ہے، اس کی کھال اتارنی ہے، پھر اس کو ڈلیوری کرنی ہے، پھر اس کو کاٹنا ہے، پھر اس کو تیاری کر کے پھر دینا لوگ۔ تو بھائی یاد رکھنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قربانی صرف گوشت کا نام نہیں ہے بھائی، اس کا ٹائم ہوتا ہے نماز عید کی ادائیگی کے بعد۔ ہاں ایک صورت ہے اس کی، لیکن وہ بھی فجر کے بعد ہو سکتا ہے، وہ کہ کسی دیہات میں جانور ذبح کیا، تو اگر تو کسی دیہات میں کوئی جانور ذبح کیا جائے تو پھر وہاں پر عید کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، پھر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی جب، لیکن وہ بھی تو ایک وقت ہے، وہاں بھی تو وقت ہے، رات کے وقت تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اور پھر یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو ذبح کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ گوشت ہے، تم کھاؤ اور اس کی جگہ ایک اور قربان کرو۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو اور کوئی جانور ہے نہیں ہے، ایک بھیڑ کا بچہ جو 6 ماہ کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 6 ماہ کا بچہ ہی تم قربان کر دو، لیکن یہ اجازت صرف تیرے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ اجازت صرف تیرے لیے۔ تو آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اگر قربانی پہلے کر دی تو فرمایا یہ کھانے پینے کا سامان تو ہو سکتا ہے گوشت، یہ قربانی نہیں ہے، قربانی نماز کی عید کے بعد ہوتی ہے۔ مسند امام احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جس نے پہلے ذبح کیا وہ اس نے گوشت تیار کیا اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، اگر قربانی وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی کہ یہ جو عید پہلے پڑھ لیتے ہیں، میرے بھائی کوئی بھی عبادت وقت سے پہلے نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں نا، روزے میں روزہ پہلے رکھ لیا، عید کے دن عید پہلے کر لی، ہر کام میں ہری 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 لگی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اسلام کی کوئی ایسی ہیں چند عبادات جو وقت سے پہلے، پر ان کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو عبادات وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں ادا، ان کے لیے شریعت نے وقت فکس نہیں کیا ہوا۔ جن کاموں کے لیے شریعت نے جن کے ادائیگی کے لیے وقت کو بطور شرط فکس کیا ہوا ہے، وہ کوئی بھی عبادت وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اس عبادت کا وقت ہوگا تو عبادت بنے گی، اگر خدا نہ خاصہ ادا نہ بھی ہو سکی نا تو اس کے لیے قضا ہے۔ لیکن یہ کوئی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے کہ ابھی کسی عبادت کا وقت ہی نہیں ہوا اس سے پہلے پڑھ لو، ابھی نماز کا وقت نہیں تو پہلے نماز پڑھ لے،
ابھی رمضان آئے ہی نہیں تو پہلے رمضان شروع کر لے، ابھی جناب چاند نظر آئے نہیں تو عید پہلے پڑھ لے، بھائی یہ کوئی مسئلہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب قربانی کی گنجائش نہیں ہے تو عید کی گنجائش تو بالکل ہی نہیں ہے۔ نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی سنت طیبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، تو یہ اس قسم کا دمبا لایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا چھری لاؤ۔ اب چھری لائی گئی تو آپ نے فرمایا اس کو تیز کرو، تو پھر چھری تیز کی گئی، اور یاد رکھیں چھری تیز جانور کے سامنے نہیں کی جائے گی۔ فرمایا پھر چھری لائے گی، اور پھر فرمایا کہ اب مینڈے کو لٹاؤ۔ جب لٹایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، اور پھر اس کے بعد ذبح کے بعد یہ دعا فرمائی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ پاک اس کو میری طرف سے بھی، میری آل کی طرف سے بھی، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول کرو۔ تو ختم کس چیز آنا ہے؟ آجی آگے کھانا رکھے دعا نہ منگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کھانا آگے رکھے دعا منگی جی نے۔ تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ یہاں ہی سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی ایک قربانی کو اپنی آل کی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے کیا، تو اس کا معنی ہے کہ ثواب پوری امت کو دیا جا سکتا ہے۔ قربانی ایک کی طرف سے ہوگی لیکن ثواب سب کی طرف، سب کو بخشا جا سکتا ہے۔ اور کھانا سامنے رکھ کر دعائیں کی جاتی، اور یہ صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو بڑے الرجک ہو جاتی ہے یہ کھانے سامنے رکھ کر دعانا۔ ہم مانتے جی ٹھیک ہے سارے ثواب ٹھیک، لیکن کھانا اللہ کے بندو تم نے اپنی مرضی سے شریعت گڑھنی ہے۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر دعا فرمائی ہے، اور یہ تو ان میں سے ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ کئی حدیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکولات کو، کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے سامنے شیٹ بچھا کر اس کے اوپر کھانا لگوا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ میں یہاں پر ایک جگہ گیا تو یہ منکرین میں سے ایک مولوی مامی تھا، تو وہ کھانا نہیں ان کو پیچھے لا۔ بھائی تجھے کس نے اجازت دی ہے کسی کو حکم چلانے کی کہ کھانا پیچھے لے گا؟ بھائی کوئی مرضی سامنے رکھے یا نہ رکھے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کھانا سامنے رکھ کر دعا کرو یہ بھی جائز ہے، اور کھانا سامنے نہ رکھا ہو لیکن تیار ہو کسی ایک نیک مقصد کے لیے دعا کر لیے جائے یہ بھی جائز ہے۔ جس طرح کسی کو اصرار کر کے ضرور کھانا لاؤ ہم یہ مجبور نہیں کر سکتے، کوئی نہیں لانا چاہتا، اسی طرح کسی کو ہم یہ بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ کھانا تو لیا تو لہذا یہاں سے ہٹا دے۔ بالکل گمراہی ہے، یہ بالکل گمراہی ہے، یہ حدیث سے نہ واقفیت کی دلیل ہے۔ حدیث میں بڑا کلیئر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے دعا فرمائی ہے، اور خدا کو حکم بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور